اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کی برکات اور اللہ کے انوارات اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات، اللہ کی رحمت کا سرمایہ اس کے جمع ہونے کی جو جگہ ہے وہ انسان کا دل ہے۔ اور اس دل کا صاف ہونا، ستھرا ہونا، پاک ہونا، مزکّا ہونا، اجلا ہونا، یہ ضروری بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو بات دین نے ہمیں بتائی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، وہ یہ ہے ان اللہ طیب یحب الطیب۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ذات ہیں اور پاکی کو پسند کرتے۔ چنانچہ انسان کے دل کے برتن کو ایسا اجلا، ایسا صاف، ایسا ستھرا، ایسا نفیس، ایسا پاکیزہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی برکت براہ راست مومن کے دل کے اندر اتر جائے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی کھانے پینے کی اشیاء ہیں، صاف ستھری اشیاء ہیں، ہمیں اگر کوئی وہ دیتا ہے تو ہم اس کے لیے جس برتن کا استعمال کرتے ہیں لینے کے لیے وہ صاف ستھرا استعمال کرتے ہیں برتن۔ مجھے اور آپ کو کوئی آب زمزم دے، مجھے اور آپ کو کوئی شہد دے، مجھے اور آپ کو کوئی دودھ دے، تو ہم گوارا کریں گے کہ اس آب زمزم کو، اس شہد کو، اس دودھ کو ہم ایسے برتن کے اندر لے لیں کہ جس برتن میں میل و کچیل ہے، گندا برتن، حتیٰ کہ دودھ تقسیم کرنے والا اور دودھ لوگوں تک پہنچانے والا وہ گوالا جس کی اکثر زندگی کا حصہ اتنا زیادہ نفاست میں نہیں گزرتا، اس کی مجبوری ہے، اس نے مال مویشی میں کام کرنا ہوتا، ان کو چارہ ڈالنا ہوتا ہے، ان کی صفائی ستھرائی رکھنی ہوتی ہے، دودھ نکالنا ہوتا ہے۔ ان کاموں کی وجہ سے اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ اتنی صفائی ستھرائی کے ماحول میں نہیں ہوتا، یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ اتنی صفائی ستھرائی کے ماحول میں نہ رہنے والا آدمی جب دودھ تقسیم کرنے کے لیے میرے اور آپ کے دروازے پر پہنچتا ہے، اور کبھی بے خیالی میں اگر میں یا آپ کوئی ایسا برتن اس کے سامنے کریں کہ جو برتن میلا ہو، کچیلا ہو، صاف ستھرا نہ ہو، تو وہ گوالا بھی گوارا نہیں کرتا کہ وہ اپنا لایا ہوا دودھ اس برتن میں ڈال دے۔ وہ مجھ سے، آپ سے یہ کہے گا کہ بھائی میں نے دودھ دینا آپ کو، میں نے دودھ ڈالنا آپ کے برتن کے اندر، برتن صاف تو کر کے لے آئیں، برتن صاف تو کر کے لے آئیں۔ جس کی زندگی کا اکثر حصہ نفاست میں نہیں گزرتا، وہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کا لایا ہوا دودھ کوئی گندے برتن میں لے لے،
تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو پاک بھی ہے، منزہ بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، برتر بھی ہے، بالا بھی ہے، ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے، کیا وہ ذات گوارا کرے گی کہ اس کی رحمت آ رہی ہو رمضان میں، برکت آ رہی ہو رمضان میں، انوارات آ رہے ہو رمضان میں، برکات آ رہے ہو رمضان میں، اللہ کی تجلیات نازل ہو رہی ہوں زمین کی طرف، اور ہم اپنے دل کا گندہ برتن لے کے حاضر ہو جائیں اور کہیں کہ اس میں اپنی رحمت اور برکت ڈال دیں؟ کیا اللہ کی ذات ایسا گوارا کرتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ مبارک کے، ویسے تو ہر وقت زندگی کا ہر لمحہ ایسا گزرنا چاہیے کہ میرے اور آپ کے دل کا برتن پاک ہو، صاف ہو، ستھرا ہو، مزکہ ہو، آئینہ ہو۔ لیکن اگر ساری زندگی اس کا اہتمام بتقاضائے بشری نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس مہینے سے پہلے تو یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دل کے برتن کو صاف ستھرا کریں، اور اس کی صفائی اتنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 7 یا 8 قسموں کے ساتھ اس کی صفائی کا ذکر کیا۔ آپ دیکھ لیجئے سورۃ الشمس کو دیکھیے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، انسانی جسم کے حسن تناسب کی قسم، اس تناسب اور ترتیب کو قائم کرنے والے کی قسم۔ اتنی قسموں کے بعد فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہو گیا کہ جس نے اپنے دل کے برتن کو مانج لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے دل کے برتن کو صاف کر دیا۔ اتنی ضروری ہے دل کی صفائی، اتنا ضروری ہے دل کا پاک رکھنا، اور پاک رکھنے کے لیے، ہر چیز کو صاف رکھنے کے لیے، ستھرا رکھنے کے لیے، اس کی صفائی کے لیے کچھ سامان ہیں کہ نہیں؟ ہم کپڑے دھوتے ہیں، ہم برتن دھوتے ہیں، ضروریات زندگی کی چیزیں دھوتے ہیں، تو اس کے لیے سامان استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے دل کی صفائی کے لیے مجھے اور آپ کو ایسا سامان دیا ہے، ایسا صابن دیا ہے، ایسا کیمیکل دیا ہے کہ جس کے لانے کے لیے مجھے اور آپ کو نہ دکان پہ جانا پڑتا ہے، نہ مال میں جانا پڑتا ہے، نہ مارکیٹ میں جانا پڑتا ہے، نہ پڑوسی کے پاس جانا پڑتا ہے، کسی کے پاس نہیں جانا پڑتا، بس اس ذات کے پاس آنا پڑتا۔ اتنا خوبصورت، عمدہ، خوشبودار، پاکیزہ صابن کہ آپ کی زبان سے یہ نکلا استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ توبہ کا صابن، یہ ایسا صابن ہے، اس کی ایسی تاثیر ہے کہ جس کی تاثیر حضور نے بتائی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جب انسان توبہ کے صابن کو استعمال کرتا ہے تو یہ صابن اس کے گناہوں کو، میل کو، کچیل کو، کثافت کو، گندگی کو، غلاظت کو ایسا دھوتا ہے کہ جیسے اس انسان نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔
اتنا صاف بنا دیتا ہے جیسا بطن مادر سے پیدا ہونے والا بچہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اور اگر 100 سال کا کافر یہ توبہ کا صابن استعمال کرتا ہے کلمے کے نور کو ساتھ ملا کر، تو اس کے 100 سال کے کفر کو، شرک کو، بدعات کو، خرافات کو، نافرمانیوں کو، معصیت کو یہ صابن ایسا صاف کر دیتا ہے کہ جیسا آج ہی وہ پیدا ہوا ہے بچہ معصوم۔ اتنی تاثیر ہے اس توبہ کے اندر۔ توبہ کے صابن کو دل کی صفائی کے لیے استعمال کریں۔ دوسری کیا چیز استعمال ہوتی ہے صابن کے ساتھ صفائی کے لیے؟ پانی استعمال ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام انسان کے جسم میں کر دیا ہے۔ جب اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت انسان کے دل کے اندر جاگ اٹھتی ہے، اپنے گناہوں کی ندامت انسان کے دل کے اندر بیدار ہوتی ہے، تو انسان کے دل کے سمندر میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، اور اس ہلچل سے انسان کے اندر کی کائنات جوبن اور جوانی پر آتی ہے، اور انسان کی آنسوں سے شبنم کے قطرے نیچے آتے ہیں، آنسو نیچے آتے ہیں۔ خوف خدا سے نکلنے والا آنسو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ آنسوں کا پانی اور توبہ کا صابن انسان کے دل کو ایسا چمکا دیتا ہے، ایسا واش کر دیتا ہے، ایسا صاف کر دیتا ہے کہ مزکہ ہو کر ذکر الہی کی کلی ہو جاتی ہے اس کے اوپر، صاف ہو کر دل آئینے کی طرح چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب دل آئینے کی طرح چمکنا شروع ہو جاتا ہے تو مومن کی نگاہ اس پر پڑتی ہے، تو اس دل کے اندر وہ خود کو بھی دیکھتا ہے اور خدا کو بھی پہچانتا ہے، خود کو بھی دیکھتا ہے اور خدا کو بھی پہچانتا ہے، بشرطے کہ دل آئینہ بنا لیا ہو، کیونکہ آسان نہیں ہے، تھوڑا سا مشکل ہے۔ اس لیے کہتے ہیں لاکھ رگڑے کھاتا ہے جب آئینہ بنتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو بہت ہی مشکل سے دل بنتا ہے دل۔ توبہ کے صابن سے، آنسوں کے پانی سے، ذکر الہی کے انوارات سے جب ہم دل کو چمکائیں گے تو دل اس قابل ہو جائے گا کہ رمضان المبارک میں آنے والی رحمتیں اور برکتیں اور انوارات و برکات اور تجلیات ہمارے دل کے اندر آ جائیں۔